हेल्थ विद होम्योपैथिक में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर AK अशरफ। जिगर इंसानी जिस्म में एक इंतहाई अहम ऑर्गन है जो कि जिस्म की बुनियादी सेहत में मरकज़ी किरदार अदा करता है और इसमें ख़राबी से जिस्म की मजमूई सेहत शदीद मुतासिर होती है। आज की वीडियो में हम रोज़मर्रा की 10 ऐसी आदत का जिक्र करेंगे जो कि जिगर के लिए नुकसान का बायस बनती हैं और इन आदत को दुरुस्त करने से या छोड़ देने से लिवर को कुदरती तौर पर ख़ुद को ठीक करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि ये जिस्म का वो उज़्व है जो कि कुदरती तौर पर ख़ुद अपना मुआलिज भी है, यानी ख़ुद को ठीक करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर और आखिर में एक मुफीद व मुअस्सर होम्योपैथिक मेडिसिन का बताया जाएगा, जिसके दुरुस्त इस्तेमाल से आपका जिगर ना सिर्फ हर किस्म की बीमारी से पाक हो जाएगा बल्कि फौरी तौर पर तंदुरुस्ती की जानिब गामजन हो जाएगा। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दौरे हाजिर में आजकल हर 3 में से एक फ़र्द किसी न किसी तरह जिगर से मुतल्लिका किसी तकलीफ़ में मुब्तला दिखाई देता है, जिससे धीरे धीरे वो दीगर बहुत से मसाइल का भी शिकार हो जाता है। इस वीडियो में हम रोज़मर्रा की कई एक बुरी आदत पर बात करेंगे जो कि आपके जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं और इनको ठीक करने के लिए कुछ आसान हल भी पेश करेंगे। रोज़मर्रा मामूलात में 10 ऐसी बद आदत जो कि जिगर के नुकसान का बायस बनती हैं। इनमें पहली आदत है डीप फ्राइड फूड्स का मुसलसल इस्तेमाल। अगर आप बाज़ारी तली हुई तुर्श मसाला जात वाली खुराकें जो कि अक्सर गैर मयारी कुकिंग ऑयल में बनी होती हैं इसके शौकीन है और ये आपके रोज़ाना के मामूल में शामिल है, तो आपका जिगर किसी भी पेचीदा बीमारी से बहुत जल्द दोचार हो सकता है। इसमें फैटी लीवर का होना, जहां जिगर चर्बी से भर जाता है, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल जैसे पेट के गिर्द चर्बी का बढ़ना, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और दीगर कई एक बीमारियों का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जितना मुमकिन हो इन बाज़ारी डीप फ्राइड फूड से परहेज़ किया जाए, घर पर ही सेहतमंद खाने का एहतमाम किया जाए और मुमकिन हो तो आम कुकिंग ऑयल के बजाय एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल में खाना पकाया जाए ताकि जिगर की सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखा जा सके। दूसरी आदत है कम पानी पीना। अक्सर अफराद रोज़ाना की मतलूबा मिकदार के मुताबिक पानी नहीं पीते और अक्सर डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं। ऐसे अफराद में अक्सर जिगर के आर्जे में मुब्तला रहते हैं। जिगर को सेहतमंद रखने के लिए भी दिन भर में बाकायदगी से पानी पीने की ज़रूरत होती है। ये जिस्म से जहरीली मादों को निकालने में मदद करता है, जिगर के फंक्शंस को बेहतर बनाने में मुआविन और मददगार साबित होता है। लिहाजा अपने खून और जिगर को साफ़ रखने के लिए रोज़ाना कम से कम 1.5 लीटर पानी ज़रूर पिया करें। तीसरी आदत है बहुत ज़्यादा पेन किलर्स मेडिसिन का इस्तेमाल। अक्सर अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पर पेन किलर्स मेडिसिन के इस्तेमाल की ज़रूरत या आदत पड़ी होती है। पेन किलर्स अद्वियात में शामिल अक्सर अज्जा जिगर में सोजिश का बायस बन जाते हैं। जब इन पेन किलर्स को कसरत से इस्तेमाल किया जाता है तो ये जिगर के बाज़ एंजाइम में मुदाखलत करते हैं, जिससे वो टूट कर सोजिश पैदा करने वाले केमिकल में तब्दील हो जाते हैं। चुनाचे इस हालत से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि अपने डॉक्टर से मशवरा किया जाए और इन अद्वियात का कोई कुदरती मुतबादिल तलाश किया जाए या इन पेन किलर्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और दर्द की दवा लेने की सूरत में सेल्फ मेडिकेशन से बचा जाए और दवा डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल की जाए। चौथी आदत है अल्कोहल यानी शराब का ज़्यादा मिकदार में मुसलसल इस्तेमाल। जिगर के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। ये जिगर में एक जहरीले मादे में तब्दील हो जाता है जो कि जिगर के खुलियात को तबाह कर देता है। इससे जिगर के अंदर सोजिश और चर्बी जमा हो जाती है और जिगर की इस हालत के बाद भी अगर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे फाइब्रोसिस और फिर आखिरकार सरोसिस हो जाता है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल भी न किया जाए ताकि जिगर की पेचीदा बीमारियों से महफूज रहा जा सके। 5वीं आदत है डब्बा पैक गोश्त।
اکثر لوگ بازار میں موجود ڈبہ پیک فریز کیا ہوا گوشت استعمال کے لیے ترجیح دیتے ہیں، جو کہ جگر کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ بازار سے تازہ گوشت خرید کر استعمال کریں اور فریز کیے ہوئے ڈبہ پیک گوشت سے اجتناب کریں۔ چھٹی عادت ہے چینی یعنی وائٹ شوگر اور دیگر ہائی کاربوہائیڈریٹ کی حامل اشیاء کا زیادہ مقدار میں استعمال۔ روزمرہ کی بنیاد پر اس کا زیادہ استعمال جگر کو کئی طریقوں سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ انسولین کے خلاف مزاحمت کا باعث بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لبلبا زیادہ انسولین پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جگر میں چربی جمع ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ یہ کہ ایکسٹرا شوگر ٹرائی گلیسرائڈ کی پیداوار کو بڑھا سکتی ہے، جس سے فیٹی لیور کی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح شوگر کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جگر کی صحت خراب ہوتی ہے۔ ہائی کاربوہائیڈریٹس خون میں شکر کی سطح کو بھی تیزی سے بڑھاتے ہیں، جو جگر کی گلوکوز کی سطح کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی صلاحیت کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عموماً چینی اور ہائی کاربوہائیڈریٹس والی غذا میں اکثر ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے، جس سے جگر کے کام میں مزید پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، جس سے اکثر یہ غذائی عادات موٹاپے سے دوچار کر دیتی ہیں، جو کہ جگر کی بیماریوں جیسے نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ان اشیاء کے استعمال میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ ساتویں عادت ہے کم سونا یعنی نیند کا دورانیہ مختصر ہونا۔ 8 سے 9 گھنٹے بھرپور نیند انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس میں کمی بیشی اکثر مختلف اعضاء کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ اکثر افراد رات کو چند گھنٹے نیند لیتے ہیں، یا جنہیں کسی جسمانی یا ذہنی تکلیف کی وجہ سے نیند کم آتی ہے، یا ایسے افراد جو رات کو بار بار اٹھتے ہیں، تو اکثر ایسے افراد میں سٹریس ہارمونز کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور اگر کچھ عرصہ یہ مسلسل اسی طرح رہے تو اس سے جگر پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے جگر کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش رکھنی چاہیے کہ رات کو 8 سے 9 گھنٹے بھرپور نیند کا اہتمام کیا جائے، تاکہ جسمانی اعضاء کو مناسب سکون و آرام حاصل ہو سکے۔ 8ویں عادت ہے روزمرہ خوراک میں سبزی کا استعمال نہ کرنا۔ اکثر افراد سبزی کو پسند نہیں کرتے اور اسے اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل نہیں کرتے، جبکہ سبزیوں کا مناسب استعمال جسمانی اعضاء کو تقویت دے کر مجموعی صحت کو بہتر رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اکثر ویجیٹیبلز میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ جگر کو جسم سے نقصان دہ مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب آپ سبزیاں نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے جگر کو آپ کے خون کو فلٹر کرنے کا کام مشکل ہو جاتا ہے، جس سے جگر کے خلیوں پر دباؤ ڈلتا ہے۔ لہٰذا اپنے معمول میں ویجیٹیبلز کا مناسب استعمال یقینی بنائیں تاکہ مجموعی صحت بہتر رہ سکے۔ 9ویں عادت ہے سستی و کاہلی، غیر معیاری اور غیر صحت مندانہ طرز زندگی۔ وہ لوگ جو ان ہیلدی لائف اسٹائل رکھتے ہیں، جنک فوڈز کے عادی ہوتے ہیں، صحت مند غذا کا استعمال نہیں کرتے، نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، سستی و کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، ورزش یا واک وغیرہ نہیں کرتے، کسی بھی قسم کی صحت بخش جسمانی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے، زیادہ تر آرام سے پڑے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے افراد میں جگر کی تکلیف پیدا ہونے کے خطرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بے جا آرام طلبی ان کے اعضاء کو دھیرے دھیرے ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو رکھا جائے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہوئے صحت بخش غذا کا استعمال کیا جائے، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کیا جائے، خود کو ہمیشہ تعمیری سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے، واک اور ایکسرسائز کا معمول بنایا جائے۔ اس طرح جگر کی بیماری کے خطرات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ 10ویں عادت ہے بیکری آئٹمز کا زیادہ استعمال۔ یاد رکھیے ہمیشہ وہ اشیاء جن میں خاص طور پر ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس، شوگر اور چکنائی زیادہ ہوتی ہے، جب ضرورت سے زیادہ کھائی جاتی ہے تو جگر کی صحت کے مسائل میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ غذائے وزن میں اضافے اور نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز جیسے حالات کا باعث بن سکتی ہیں۔ بیکری فوڈز کا مسلسل استعمال خون میں شکر کی سطح کو بڑھا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انسولین مزاحمت،
اور پھر جگر کے دیگر امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ غیر معیاری چکنائی اور شکر سے بھرپور بیکری آئٹمز جسم میں سوزش کو فروغ دے سکتے ہیں، جو جگر کے نقصان کو بڑھا سکتے ہیں۔ بیکری کے کھانے اکثر ہائی کیلوریز والے ہوتے ہیں اور ان میں غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے اور موٹاپا ہو جاتا ہے، جس سے جگر کے کئی ایک امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بیکری کھانوں کا طویل مدتی استعمال، خاص طور پر جب غیر صحت بخش اجزاء غذا کا حصہ ہوں، تو یہ جگر کی سروسس کی نشو و نما میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ یہ ایک سنگین حالت ہوتی ہے جو کہ جگر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے، لہذا جس قدر ممکن ہو بیکری آئٹمز کے استعمال سے پرہیز کیا جائے، اور جب میٹھے کی طلب ہو تو اسے پھلوں کے ذریعے سے پورا کیا جائے۔ روزمرہ کی ان 10 عادات سے اگر آپ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو یقیناً نہ صرف آپ کا لیور بلکہ مجموعی صحت بھی بہتر رہے گی۔ اب آتے ہیں ہومیو میڈیسن کی طرف۔ تو اگر آپ جگر کی کسی تکلیف کا شکار ہو چکے ہیں یا ان بد عادات کی وجہ سے جگر کو بیماری کے خطرات لاحق ہونے کا خدشہ ہو، تو دونوں صورتوں میں جگر کی تندرستی اور اس کی بہترین کارکردگی کے لیے ہومیو میڈیسن چیلیڈونیم مدر ٹنکچر کا استعمال بے مثال نتائج فراہم کرتا ہے۔ چیلیڈونیم مدر ٹنکچر کے 10 ڈراپس ہاف کپ نیم گرم پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں اور کچھ عرصہ اس کا استعمال جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس دوا کے استعمال سے اور بیان کی گئی احتیاطی تدابیر سے بہت جلد آپ خود میں بہتری محسوس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔